محنت، لگن، جستجو، مہارت اور مستند صحافت۔ لاہور نیوز ایچ ڈی کے 7 سال مکمل۔ اپنے پہلے سال ہی اہل لاہور کے دلوں کی دھڑکن بن جانے والا لاہور نیوز آج ایک تناور درخت بن چکا۔ اپنی روایتی کارکردگی سے شہریوں کے دل مول لیے خدمت کا یہ سفر ختم نہیں ہوا۔ نئے سال بھی زندہ دلانے لاہور کو لاہور کی خبروں سے بر وقت اور ہر وقت آگاہ کرتا رہے گا۔ لاہور نیوز کی سالگرہ پر مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کے مبارکباد کے پیغامات، ہر دل عزیز چینل کو سراہنے کے ساتھ ساتھ نیک خواہشات کا اظہار۔ لاہور نیوز کی 7ویں سالگرہ پر کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی مبارکباد۔ کہا 7 سالہ سفر میں لاہور نیوز نے شہر کے مسائل کو بہترین انداز میں اجاگر کیا۔ امید ہے لاہور نیوز کی کامیابیوں کا سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ میں لاہور نیوز کو آج 7 سال مکمل ہونے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لاہور نیوز کی ساری ٹیم جنہوں نے اتنی ان تک محنت کی اور لاہور نیوز کا ایک نام بنا، وہ سب کے سب خراج عقیدت کے مستحق ہیں۔ لاہور نیوز دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، میری یہ دعا ہے لاہور نیوز کے لیے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے لاہور نیوز کی 7ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔ کہا کہ مثبت انداز میں رپورٹنگ پر انتظامیہ اور ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ امید ہے لاہور نیوز آئندہ بھی ایسے ہی کامیابی کا سفر طے کرتا رہے گا۔ لاہور نیوز کو ان کی 7ویں سالگرہ کے اوپر مبارکباد۔ لاہور نیوز کی ساری ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ ان کا انداز رپورٹنگ جو ہے وہ انتہائی مثبت اور کنسٹرکٹیو ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے لیے ایک آئیز اینڈ ایئرز کا کام جو ہے وہ کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسی اچھی اسپرٹ کے ساتھ یہ اپنی رپورٹنگ کو، اپنے نیوز چینل کو یہ کنٹینیو کریں گے۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین کی لاہور نیوز کو 7ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ کہا کہ لاہور نیوز نے ہمیشہ منشیات کے بڑھتے رجحان جیسے اہم مسائل کو اجاگر کیا۔ لاہور نیوز کی پوری ٹیم اور انتظامیہ کو بہترین صحافتی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی جانب سے لاہور نیوز کی پوری ٹیم کو 7ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ لاہور نیوز نے منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف لاہور کے ایشو کو ہر طریقے سے اجاگر کیا ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے اس 7ویں سالگرہ کی کامیابی کا، یہ اس کے چیئرمین میاں حامد صاحب کو جاتا ہے۔ ہماری طرف سے مبارکباد۔ جماعت اسلامی کے رہنما احمد سلمان بلوچ کی لاہور نیوز کی سالگرہ پر نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا کہ میاں عامر محمود اور نوید کاشف کی لاہور نیوز کے لیے بہترین کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا لاہور نیوز شہر کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے بہتر کردار ادا کر رہا ہے۔ لاہور نیوز کی آج سالگرہ ہے۔ آج کے پرمسرت موقع پر جہاں پر ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، بلا شبہ میاں عامر محمود صاحب نے، نوید کاشف صاحب نے منفرد انداز میں لاہور کے مسائل پر بات بھی کی ہے، لاہور کے مسائل کو اجاگر بھی کیا ہے۔ شہر لاہور کے اندر لاہور نیوز عوام کی آواز بھی بنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح بہتر انداز میں یہ کام بھی کریں، اور صحافتی ذمہ داریاں پہلے بھی اچھے انداز سے نبھا رہے ہیں، اور آگے بھی سلسلہ ایسے ہی جاری رہے۔ اور میں تمام ٹیم ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لاہور نیوز کو لاہور کی آواز بنایا۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور کی جانب سے بھی لاہور نیوز کو 7ویں سالگرہ پر مبارکباد دی گئی۔ ان کا کہنا تھا لاہور نیوز نے بہترین صحافتی اقدار کو فروغ دیا۔ صنعت و تجارت اور تاجروں کے مسائل حل کرنے میں لاہور نیوز بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ لاہور نیوز کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ میں لاہور نیوز کو ان کے 7 سال مکمل ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو لاہور نیوز کا پچھلے 7 سال میں جس طرح سے انہوں نے اکانومی اور تمام شعبوں پہ انہوں نے جس طرح سے روشنی ڈالی وہ قابل تعریف ہے، اور جس طرح سے انہوں نے پازیٹیو بلڈنگ کی ہے تمام ہماری اکانومی کی، تمام پاکستان کی، پاکستان کے امیج کی، امید کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح سے آگے عوام، پاکستان اور لوگوں کے لیے اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے، تاکہ لوکلی اور انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ پازیٹیو۔ اور اب بات کریں گے عام انتخابات کی۔
خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کی شہر کے یو سی چیئرمینوں سے ملاقات ہوئی ہے. حلقوں میں ریلیاں نکالنے اور عوام کو شیر کو ووٹ دینے کے لیے قائل کرنے کی ہدایت کی ہے. حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ ایک ایک ووٹ پر پہرا دینا ہوگا. نون لیگ شاندار طریقے سے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کی شہر کے یو سی چیئرمینوں سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں حلقوں میں ریلیاں نکالنے، عوام کو شیر کو ووٹ دینے کے لیے قائل کرنے کی ہدایت کی. حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ ایک ایک ووٹ پر پہرا دینا ہوگا. نون لیگ شاندار طریقے سے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی زیر صدارتی اجلاس ہوا تھا اور جس میں انہوں نے یو سی چیئرمینوں سے ملاقات کی ہے. پی پی 162 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک شہباز کھوکھر کی انتخابی مہم. ٹاؤن شپ میں جلسے کا انعقاد. جماعت اسلامی کے کونسلر افضال شاہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. اہل علاقہ کا عطا اللہ تارڑ اور ملک شہباز علی کھوکھر کی حمایت کا بھی اعلان. احوال بتائیں گے زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں. زین، اپڈیٹ کیجیے. جیسے جیسے 8 فروری کا دن قریب آتا جا رہا ہے اسی طرح جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے انتخابی مہم میں بھی تیزی سامنے آ رہی ہے. آج بھی پی پی 162 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جلسہ کیا گیا. یہ پی پی 162 سے مسلم لیگ نون ملک شہباز کھوکھر کی انتخابی مہم کے سلسلے میں یہ شاندار جلسے کا انعقاد کیا گیا. میں ملک اشرف کھوکھر، ملک عمر کھوکھر، ایڈوکیٹ ملک حسن کھوکھر، قلب عباس اور ایڈوکیٹ عدیل احمد خان کی جانب سے یہ شاندار جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک شہباز کھوکھر ایم پی 162 نے شرکت کی. اس موقع پر جلسے میں کونسلر جماعت اسلامی افضال کی جانب سے مسلم شمولیت اختیار کرنے کا اعلان بھی کیا گیا. جبکہ اس جلسے کے بعد اہل علاقہ کی جانب سے 127 سے ایم این اے کے امیدوار عطا اللہ تارڑ اور ایم پی اے کے امیدوار ملک شہباز کھوکھر کی بھرپور حمایت کا اعلان بھی کیا گیا. بھرپور حمایت کا اعلان بھی کیا گیا ہے. زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. الیکشن گہما گہمی میں تیزی، اکھاڑ پچھاڑ بھی جاری ہے. تحریک انصاف کے عمر حیات جویہ مسلم لیگ نون میں شامل. عطا تارڑ کہتے ہیں کہ یہ سب مسلم لیگ نون کی قیادت کے سبب ہو رہا ہے. آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. 8 فروری کو عوام کا فیصلہ شیر کرے گا. باگڑیاں میں تحریک انصاف کی ایک اور اہم وکٹ گر گئی. حاجی عمر حیات جویہ مسلم لیگ نون میں شامل. رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ، رانا مبشر اقبال اور میاں عمران جاوید تقریب میں شریک ہوئے. کارکنان کی خوب نعرے بازی. اس موقع پر این 127 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار عطا تارڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، 8 فروری کو بس شیر دھاڑے گا. مسلم لیگ نون کامیاب ہو کر مسائل حل کرے گی. اس گروپ کے آنے سے ہم مضبوط ہو گئے ہیں، ہمیں بڑی تقویت ملی ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کے آنے سے آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے کی اور اس پورے کانسٹیچوئنسیز کی فضا بدلے گی اور 8 فروری کو ہر طرف شیر ہی شیر ہوگا اور شیر کامیاب ہوگا. اور یہ اب رت چل پڑی ہے، یہ ہوا چل پڑی ہے کیونکہ ہمارے قائد میاں نواز شریف نے ہمیشہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. مسلم لیگ نون کے این 124 سے امیدوار رانا مبشر اقبال نے کہا، جویہ برادران کو نون لیگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بلاول نواز شریف سے کیا کسی کارکن سے مناظرہ نہیں کر سکتے. بلاول کہتے تھے کہ مناظرہ کر لیں. مناظرہ میاں نواز شریف سے کیا کرنا ہے اور شہباز شریف صاحب سے انہوں نے کیا کرنا ہے. مناظرہ وہ کسی مسلم لیگ کے نون لیگ کے ورکر سے نہیں کر سکتے. سندھ میں ان کی بار بار حکومت رہی. ایک بات کا جواب دے دیں، کراچی میں امن کون لے کے آیا؟ ان کے ہوتے ہوئے بوری بند لاشیں ملتی رہی اور وہ مناظرے کا کہتے ہیں. یار وہ اپنا گھر نہیں سنبھال سکتے، اپنا گھر نہیں چلا سکتے، اپنے گھر میں امن نہیں لے کے آ سکتے تو وہ مناظرے کی باتیں کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اندھیروں میں ڈوبا ہوا پاکستان ملا تھا. ہم نے اندھیرے ختم کیے اور دہشت گردی کا بھی خاتمہ کیا. کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز.
PP 169 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच की UC 217 आमद, इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह और खिताब किया। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि पेट्रोल महंगा करने वाली निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत की बी टीम है। अवाम इन सियासी अदाकारों को 8 फरवरी को मुस्तरद कर देंगे। अहवाल बताएंगे राहील अली हमारे साथ हैं। राहील, आगाह कीजिए। तहरीक जो जमात इस्लामी है उनका जो है वो इंतखाबी जो मुहिम है वो जोर शोर से जारी है। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच जो है उनकी आमद हुई है 217 में, और इस पर उनका जो है वो वहाँ के अहले इलाका ने जो है वो इस्तकबाल भी किया। मोहम्मद शबीर, अब्दुल रहमान, सैयद मुस्तकीम, हाफिज अहमद, उमैर समेत दीगर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद थे। इस मौके पर अहमद सलमान बलोच का कहना था कि पेट्रोल महंगा हुआ, ये निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत की बी टीम है। वोट अवाम ने जब जिस जमात को दिया वो अवाम के लिए ज़हर कातिल जो है वो साबित हुआ है, हमेशा हुक्मरानों की ऐशो-इशरत का सबब बना है। उनका कहना यह था कि फरेबी हुक्मरान अवाम की मुश्किलात के हल के लिए छोटी गलियों में कभी नहीं आए, मगर इनकी करोड़ों रुपए की जारी मुहिम पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि ये मौका है अवाम के लिए कि वो 8 जो फरवरी है उसमें जमात इस्लामी को वोट दे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब होकर न सिर्फ उनके अपने हल्के के अवाम के मसाइल हल करेंगे, बल्कि मजमूई तौर पर हुकूमत की जो मुल्क है वो भी तरक्की करेगा, और जो महंगाई में अवाम पिस रही है महंगाई में भी कमी लाएंगे। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि वो 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं। जी, तराजू पर मोहर लगाने की अपील भी की गई है। राहील अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। PP 169 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच की UC 217 आमद हुई, इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह और खिताब किया। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि पेट्रोल महंगा करने वाली निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत की बी टीम है। अवाम इन सियासी अदाकारों को 8 फरवरी को मुस्तरद कर दें, ये कहा गया है अहमद सलमान बलोच की जानिब से। आपको बताएं कि सियासी गहमा गहमी जारी है और इसी सिलसिले में PP 169 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच की UC 217 आमद हुई। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह का ख़वातीन से ज़्यादती के मुल्ज़मान का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का फ़ैसला। कहते हैं ख़वातीन से ज़्यादती के मुल्ज़मान की ज़मानतों के बावजूद नक्लो हरकत पर कड़ी नज़र रखी जाए, और कहा गया कि दोबारा जुर्म करने वाले मुल्ज़मान की नक्लो हरकत महदूद कर दी जाएगी। इसी हवाले से अपडेट करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ हैं। अशफाक, बताइए। जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह का बड़ा फैसला है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने खवातीन से ज्यादती के मुल्ज़मान का रिकॉर्ड इकट्ठा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने यह कहा कि खवातीन से ज्यादती के मुल्ज़मान की जमानतों के बावजूद उनकी नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जाएगी, और इस सिलसिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला कसूर से मुल्ज़मान के डाटा इकट्ठा करने का आगाज किया जाएगा। इस हवाले से अहम इजलास प्रोसिक्यूशन ऑफिस में हुआ, जिसकी सदारत प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने की। तो इजलास में इनाम वहीद, DIG नेशनल पुलिस ब्यूरो, राना अब्दुल मजीद एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, इफ्तिखार हुसैन कंबो, अहमद सईद जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, और इसके साथ साथ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सुल्तान अकबर सेठा समेत दीगर ने इस हवाले से इजलास में शिरकत की। तो इस इजलास से खिताब करते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह का कहना था कि खवातीन से ज्यादती के मुल्ज़मान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, और बार बार मुल्ज़मान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मोहम्मद अशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतह का इजलास हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2023-24 की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत की जारी स्कीमों को बरवक्त पाए तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। नादिर चट्ठा का कहना था कि फ़ंड से मुतल्लिक मुश्किलात पेश आईं तो बरवक्त नोटिस में लाएँ। अहवाल बताएंगे अब्दुल कादिर। जी, अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आई सालाना सतही इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब मियां अब्दुल कादिर शाह, जबकि डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी डॉक्टर इशफाक हुसैन, डायरेक्टर जनरल ज़राअत इस्लाह आपाशी मलक मोहम्मद अकरम, DG ज़राअत फील्ड इंजीनियर अहमद सुहेल और डायरेक्टर ज़र इतलात पंजाब नवीद असमत कालू समेत दीगर आला अफसरान भी शरीक थे। महकमा ज़राअत के तहत 2023-24 की जारी स्कीमों को बरवक्त पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, ये कहना था सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि फंड के सिलसिला में अगर मुश्किलात पेश आएँ तो बर वक्त मेरे नोटिस में लाएं, ताकि बकाया फंड्स के इजरा के लिए मुतलका हुकाम से राब्ता किया जा सके। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब
کے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2023-24 کاشتکاروں کی فلاح کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت پنجاب کی زرعی معیشت پر مثبت اثرات ہوں گے۔ اجلاس میں تمام افسران نے سیکٹری زراعت کو اپنی جو ہے وہ تمام فیلڈ فارمیشن کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت جو ہے پنجاب حکومت جو ہے زرعی اصلاحات اور کسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ٹھیک ہے، عبدالقادر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ الیکشن مہم کے دوران امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ایس پی کینٹ اویس شفیق کی سربراہی میں کینٹ ڈویژن میں فلیگ مارچ کیا گیا ہے۔ ایس پی کینٹ کا کہنا تھا کہ پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے، انتخابی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا، یہ ہدایات بھی کی گئی ہیں اور یہ واضح اعلان بھی کیا گیا ہے۔ الیکشن مہم کے دوران امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ایس پی کینٹ اویس شفیق کی سربراہی میں کینٹ ڈویژن میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ ایس پی کینٹ کا کہنا تھا کہ پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے، انتخابی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا، یہ ایس پی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ کریں گے نمائندہ لاہور نیوز شاہزیب شہزاد ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہزیب اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، یہ کینٹ ڈویژن کے علاقے میں پولیس نے فلیگ مارچ کیا ہے اور فلیگ مارچ ایس پی آپریشن اویس شفیق کی زیر نگرانی کیا گیا ہے، جبکہ اس کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا تھا۔ اس موقع پر آپ کو بتا چلوں کہ فلیگ مارچ دفتر ایس پی کینٹ سے شروع ہو کر راحت بیکری، آئی ٹی چوک، الفنٹری روڈ اور میاں میر چوک سے صدر گول چکر، جوڑے پور، ہربس پورہ، قائد اعظم انٹرچینج، شالامار چوک اور واپسی صدر گول چکر پر آ کے اختتام پذیر ہوا ہے۔ اور اس موقع پہ کینٹ کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد سیکورٹی کو بڑھانا ہے اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے۔ احساس تحفظ پیدا کرنا ہے۔ شاہزیب اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سردیوں کی سوغات سوپ کا مزہ اٹھانے شہریوں کی بڑی تعداد شادمان مارکیٹ میں سوپ پوائنٹس پر پہنچ گئی۔ شہریوں نے گرما گرم سوپ کا مزہ اٹھایا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں گرما گرم سوپ صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ احوال بتائیں گی نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید، جو اس وقت سوپ پوائنٹ پر موجود ہیں۔ سامیہ بتائیے عوام کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت شادمان مارکیٹ میں موجود ہوں۔ سردیوں کی سوغات سوپ پینے شہری جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل گئے ہیں اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر فیملیز اور فرینڈ جو ہیں وہ سوپ پیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھنڈے موسم میں گرما گرم سوپ جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور خوب لطف اٹھا رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیسے مزہ اٹھا رہے ہیں۔ جی بتائیں، سوپ پینے آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم۔ جی ہم سوپ پینے آئے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم موسم کے لحاظ سے یہاں پہ ہم نے ان کی سلیکشن کی، ایس ایف کی، اور سیٹنگ بھی اچھی ہے، سب لوگ اچھے ہیں، کوآپریٹیو ہیں اور بہت مزہ آیا یہاں سوپ پی کے۔ اچھا آپ بتائیں، جو سوپ ہے وہ صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ اگر تو وہ ہیلدی چیزوں سے بنا ہو تو بہت فائدہ مند ہے، اور اگر آپ نے کل کی باسی چیزیں دی ہوئی تو وہ الٹا آپ کو اور ہیضے میں مبتلا کر دے گا۔ جی بتائیں، موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہے تو کس طرح سے سوپ کا مزہ آ رہا ہے پیتے ہوئے؟ ہاں جی بہت مزہ آ رہا ہے، ہم نے کافی انجوائے کیا، ان کا سوپ بہت ٹیسٹی تھا اور بہت اچھا تھا۔ جی بالکل، جو شہری ہیں وہ یہاں پر خوب انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، سوپ پیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ میوہ جات کھائے جاتے ہیں اور سوپ پیا جاتا ہے اور سردیوں کا جو ہے وہ لطف لیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر آتے ہیں اور سوپ پیتے ہیں اور خوب مزہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سامیہ اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ اور ابھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے N122 سے نون لیگ کے امیدوار خواجہ سعد رفیق جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو صرف کہتا تھا کہ نفرت بانٹو، تقسیم کرو، غداری کے فتوے لگاؤ، جو چاہتا تھا کہ مرضی کا آرمی چیف لگاؤں، مرضی کا چیف جسٹس لگاؤں، مرضی کا صدر، مرضی کا چیف الیکشن کمشنر، مرضی کے چیف منسٹر، ہر چیز میری مرضی کی ہو، یہ مغل اعظم بننے چلے تھے گھر سے اور دیکھیں کہاں جا پہنچے۔ جو بھی یہ کوشش کرے گا وہ وہیں پہنچے گا۔ اپنے آپ کو بھی برباد کیا، اپنی جماعت کو بھی خراب کیا، پاکستان میں پھلتی پھولتی نشو و نما پاتی جمہوریت کو کمزور کیا، ہمیں بھی خراب کیا۔
اور ریاست کو بھی ڈسٹرب کیا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہوش مندی سے فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے، جب ہمیں موقع ملا ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا، حالانکہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا، ہمیں بار بار نکالا گیا، ہم بار بار اللہ کے فضل سے واپس آئے۔ جنہوں نے واپس آنا ہوتا ہے غور سے سننے میری بات، وہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ مقابلہ کرتے ہیں، گالی نہیں دیتے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے جو آپ کو ٹائٹ کرتے ہیں ان کے ہاتھ تھک جاتے ہیں، جو آپ کو جیلوں میں ڈالتے ہیں ان کی بس ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی کا گریبان پھاڑیں گے، کسی کا سر پھاڑیں گے، کسی کی آنکھ پھوڑیں گے تو پھر اپنا سر بھی پھڑوانے کے لیے تیار ہے۔ یہ گوریلا وارفیئر سے راستہ نہیں نکلتا۔ جمہوری ملکوں میں ووٹ کے ذریعے ہی آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ نیازی صاحب آپ کو راستہ ہی نہیں پتا تھا، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا منزل کیا ہے، کیونکہ آپ کھلاڑی ہیں، رہنما یا رہبر نہیں ہیں۔ جن ظالموں نے آپ کو رہبر بنا کے پیش کیا وہ قوم کے مجرم ہیں، وہ گھروں میں جائیں یا اس دنیا سے جائیں، ان کا جرم 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہیں دھلے گا۔ ایک شخص کو جو بہروپیہ تھا مہاتما بنا کے پیش کیا، وہ مہاتما تھا ہی نہیں بیچارہ، اسے تو کام ہی نہیں آتا تھا، اس کو جو پڑھایا جو فیڈ کیا وہی کیسٹ چلتی تھی، مار دو۔ خبر ہے کہ ملک بھر کے کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور یوریا کی قیمتوں کو کم کرنے کی فوری حکمت عملی وضع کرنے کے لیے لاہور میں فرٹیلائزر ڈیلرز کے کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ لاہور میں ملک بھر کے فرٹیلائزر ڈیلرز کے کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن کا اہتمام پاکستان کی فرٹیلائزر انڈسٹری، فوجی فرٹیلائزر بن قاسم، فاطمہ فرٹیلائزر، اینگرو فرٹیلائزر اور ایگری ٹیک نے کیا۔ پاکستان بھر سے مایہ ناز فرٹیلائزر ڈیلرز کنونشن میں شریک ہوئے۔ کنونشن کا مقصد کسانوں کو فائدہ پہنچانا اور یوریا کی قیمتوں کو کم کرنے کی فوری حکمت عملی وضع کرنا تھا۔ کنونشن میں تمام کھاد کمپنیوں نے ملک بھر میں کھاد کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث قومی غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا۔ ڈیلرز کو مقرر کردہ نرخوں پر کھاد اور خصوصی طور پر یوریا کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ ڈیلرز کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور اس کے نتیجے میں قیمتوں کے ناجائز اضافے کو کنٹرول کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ کنونشن کے اختتام پر تمام شرکاء نے مقرر کردہ نرخوں پر کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے باہمی تعاون کا عہد کیا۔